باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں یعنی بیان. و ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما، قول اللہ عز وجل فاخبرہ، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قبر بنائی. اقبرت الرجل کا معنی میں نے ایک شخص کے لیے قبر بنائی. اذا جعلت له قبرا، جب میں نے اس کے لیے قبر بنائی. وقبرتہ، اور میں نے اس کو قبر میں ڈالا. دفنتہ، یعنی اسے دفن کیا. یعنی اقبرہ کا معنی ہوتا ہے قبر تیار کرنا، اور قبرہ کا معنی ہوتا ہے قبر میں ڈالنا. کفاتن یکونون فیہ احیاء ویدفنون فیہا امواتا، یعنی یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا. اور کفات کا معنی یہ ہے کہ اس میں زندہ بھی ہوں گے اور مردے بھی اس میں مر کر دفن ہو جائیں گے، یعنی سب کو سمیٹنے والی ہے. یہ صرف امام بخاری کچھ الفاظ کی تفسیر کر رہے ہیں جو قبر اور دفن کے متعلق ہیں. آگے حدیث آ رہی ہے. حدثنا اسماعیل حدثنی سلیمان عن ہشام وحدثنی محمد بن حرب حدثنا ابو مروان یحیی بن ابی زکریا عن ہشام عن عروہ عن عائشہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر فی مرضہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر، البتہ معذرت سے کہتے، فی مرضہ، اپنی مرض میں. این انا اليوم، کہ میں آج کہاں ہوں، آج میں کس کے گھر میں ہوں. این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا. استبطاء لیوم عائشہ، انتظار کرتے ہوئے، یعنی حضرت عائشہ کے دن کے لیے، یعنی اس کو تاخیر سمجھتے. استبطاء بطا کا مطلب ہوتا ہے دیر ہونا، یعنی سمجھتے تھے کہ ابھی دن باقی ہیں. فلما کان یومی، پھر جب میرا دن تھا، یعنی جس دن حضرت عائشہ کی باری تھی، قبضہ اللہ بین سحری و نحری، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا میرے سینے اور میری گردن کے درمیان. سحری ہوتا صدری، ودفن فی بیتی، اور آپ میرے گھر میں دفن کیے گئے. یہ حضرت عائشہ کی سعادت ہے اور ان کے حصے میں جو خیر اور بھلائی آئی اس کا ذکر ہے. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بھی کسی کو دفن کیا جا سکتا ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو اوانا عن ہلال عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرض سے جس میں آپ پھر اٹھے نہ. لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. لولا ذلک ابرز قبرہ، اگر یہ بات نہ ہوتی، حضرت عائشہ کہتی ہیں، ابرزا تو اٹھا کے بنائی جاتی، ظاہر کی جاتی آپ کی قبر، غیر انہ خشیہ او خشیہ ان یتخذ مسجدا، مگر اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیا جائے. وان ہلال قال کنانی عروۃ بن زبیر ولم یولد لی، اور ہلال اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عروہ نے میری کنیت رکھ دی حالانکہ میری کوئی اولاد ہی نہ تھی. یہ سند سے متعلق ایک بات ہے. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن سفیان التمار انه حدثه انه رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما. سفیان التمار بیان کرتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا کہ وہ بلند تھی، مسنم مرتفع، اور کتنی بلند تھی، اونٹ کے کوہان کی طرح، یعنی ابری ہوئی تھی، بالکل فلیٹ نہیں تھی، مراد یہ ہے. حدثنا فروۃ حدثنا علی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائہ فبدت لهم قدم. یہاں پر ہشام بن عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، یعنی عروہ اس حدیث کے اصل راوی ہیں، کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب دیوار گر گئی، حائط دیوار ہوتا ہے، کون سی دیوار؟ حضرت عائشہ کے حجرے کی، ظاہر کچے تھے، گر گئی. اخذوا فی بنائہ، تو انہوں نے اس کو بنانا شروع کیا. فبدت لهم قدم، تو ایک قدم ظاہر ہو گیا، ایک قدم ننگا ہو گیا. ظاہر ہے کہ وہ کھدائی کر رہے تھے، بنیادیں بنانی ہوگی، تو جب بنیاد کھود رہے تھے تو ایک پاؤں ننگا ہو گیا. ففزعوا، تو لوگ گھبرا گئے. وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے. فما وجدوا احدا یعلم ذلک، تو انہوں نے کسی کو نہ پایا کہ وہ جو یہ جانتا ہو کہ یہ کس کا قدم ہے. حتی قال لهم عروہ، یہاں تک کہ عروہ نے ان سے کہا، لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب وہ دور تھا ولید بن عبد الملک کا کہ جب صحابہ کی وفات ہو چکی تھی اور بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اس پاؤں کی شیپ دیکھ کے بتا سکیں کہ یہ اصل میں کس کا قدم ہے. تو عروہ نے پہچان کی، عروہ بن زبیر نے. ما ہی الا قدم عمر رضی اللہ عنہ، کہ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہے. وان ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا اوصت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ نے
وصیت کی عبداللہ بن زبیر کو، یہ عروہ کے بھائی ہیں، لا تدفنی معہم، کہ مجھے مت دفن کرنا ان کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اب مجھے مت دفن کرنا. کیوں؟ ذرا دیکھیں. وَأَدْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ، اور مجھے بقیع میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ یعنی سوکنوں کے ساتھ دفن کر دینا. لا أزکا به ابدا، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ میری بھی تعریف ہو. کتنی عاجزی اور انکساری تھی، سبحان اللہ. یعنی اس سے بڑھ کر کسی کی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا پھر اپنے محبوب شوہر کے ساتھ ہو. یعنی اب بھی دنیا میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری قبر میرے شوہر کے ساتھ بنائی جائے، شوہر پہلے فوت ہو جائے تو قریب قریب جگہ رکھوائی جاتی ہیں خود سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنا کمرہ بھی تھا، اپنا گھر تھا ان کا، بھلا ان کی خواہش کیسے نہ ہوگی. لیکن انہوں نے کس وجہ سے ایسا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور میں کہاں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ صرف میرا ہی ذکر آئے، بلکہ مجھے میری دوسری ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دینا کہ میں بھی انہی جیسی ہوں. حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر بن خطاب کو کہنے لگے یا عبداللہ ابن عمر، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، اذهب جاؤ، کہاں؟ إلى أم المؤمنين عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہا. فقل، ان سے جا کے کہو، یقرأ عمر بن خطاب علیہ السلام، عمر بن خطاب تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. ثم صلها، پھر ان سے پوچھو، ان ادفن مع صاحبی، کہ میں دفن کیا جاؤں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جگہ حضرت عائشہ نے پہلے اپنے ہی لیے رکھی ہوئی تھی. قالت، کہنے لگی، كنت اريده لنفسی، میں اس کو اپنے لیے چاہتی تھی. فلا اؤثرنہ اليوم علی نفسی، لیکن آج میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، میں ایثار کروں گی اور اپنی وہ جگہ عمر کو دے دوں گی. فلما اقبل، تو جب وہ آئے، قال له ما لديك، تو حضرت عمر اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کیا ہے تیرے پاس، یعنی کیا میسج لے کے آئے، کیا جواب ملا. قال، وہ کہنے لگے، اذنت لك یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کو انہوں نے اجازت دے دی. قال ما كان شيء اهم الي من ذلك المضجع، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے لیے اس جگہ سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ اہم نہ تھی، یعنی میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی جس سے میں محبت کرتا تھا وہ یہ کہ مجھے مرنے کے بعد یہاں جگہ مل جائے. فَإِذَا قُبِضْتُ، پھر جب میری روح قبض کر لی جائے یعنی میں فوت ہو جاؤں، فَاحْمِلُونِي، تو مجھے اٹھا لینا. ثُمَّ سَلِّمُوا، پھر حضرت عائشہ کو سلام کہنا. ثُمَّ قُلْ، پھر کہنا، يَسْتَأْذِنُ عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے. فَإِنْ أَذِنَتْ لِي، پھر اگر مجھے اجازت دے، فَادْفِنُونِي، تو مجھے دفن کرنا. وَإِلَّا، اور اگر نہ دے، فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. ایسا کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ اس وقت چونکہ وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں یہ بات نہ وصیت کرتا ہوں، نہ جبرن کہتا ہوں، نہ حکمن کہتا ہوں، بلکہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر ہے فوت ہونے کے بعد تو کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اس کا اس پہ کوئی زور ہوتا ہے. تو پھر جا کے پوچھنا، مراد کیا تھی کہ کسی دباؤ کے ساتھ یہ جگہ نہیں لینی، بلکہ میرے مرنے کے بعد جب کہ میں ایک مٹی کا ڈھیر ہو جاؤں گا پھر پوچھنا کہ وہ مجھے اجازت دیتی ہیں، اگر دیں تو دفن کر دینا، اور اگر نہ دیں تو سختی نہ کرنا، مجھے عام قبرستان میں لے جانا. انی لا اعلم احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنهم راض. انی لا اعلم احدا، حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا، احق بهذا الامر، اس معاملے کا، اس چیز کا زیادہ حقدار، من هؤلاء النفر، ان لوگوں سے بڑھ کر، الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، وہو عنہم راضٍ، تو وہ ان سے راضی تھے. فمن استخلفوا بعدی فہو الخلیفۃ، تو جس کو بھی میرے بعد تم خلیفہ بناؤ تو وہی خلیفہ ہے. فاسمعوا لہ واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. یعنی انہوں نے خود سے کسی کو نامزد نہیں کیا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کیا حضرت عمر نے فوت ہونے کے وقت. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص، تو حضرت عمر نے بس ان 4-5 کا نام لے دیا. ان کا نام کیوں لیا اوروں کے علاوہ؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں سب کے سب جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی مختلف مواقع پر. تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے راضی تھے. تو کہنے لگے کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا اور ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا. اور ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے لیکن بیٹے تھے اس لیے ان کا نام نہیں لیا.
وولج علیہ شاب من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص ان کے اوپر داخل ہوا، ولج داخل ہوا. فقال ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ، کہنے لگے اے امیر المؤمنین خوشخبری ہے آپ کے لیے اللہ کی خوشخبریوں میں سے. کان لک من القدم فی الاسلام ما قد علمت، کہ آپ کا اسلام میں جو مرتبہ تھا، مقام تھا، وہ آپ جانتے ہیں. ثم استخلفت فعدلت، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ نے عدل کیا. ثم الشہادۃ بعد ھذا کلہ، پھر ان سب باتوں کے بعد شہادت بھی ملی. اسی لیے وہ جب قدم کھلا تھا نا تو وہ کسی بھی نقصان کے بغیر ویسے کا ویسا ہی تھا، کیونکہ شہیدوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. فقال لیتنی ابن اخی، کہنے لگے عمر کہ اے کاش میرے بھتیجے، ابن اخی میرے بھائی کے بیٹے، وذالک کفافا لا علی ولا لی، کہ یہی میرے لیے کافی ہے، نہ میرے اوپر کچھ اور نہ میرے لیے کچھ. یعنی میرے لیے یہی بڑی نعمت ہے کہ یہ خلافت کی ذمہ داری پوری کر سکوں اور اس کو نبھا دوں، کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ حساب نہ دینا پڑے. میں تو اس کام کے کرنے پر کوئی اجر نہیں چاہتا، کہ میں اجر کا مستحق نہیں سمجھتا اپنے آپ، کہ میری جان چھٹ جائے یہی کافی ہے. یہ تھا اہل ایمان کا حال کہ وہ بڑی بڑی ذمہ داریوں سے گھبرایا کرتے تھے اور بڑی بڑی خلافتیں قبول کرنے سے بھاگتے تھے، اور اگر ان کو ذمہ داری دے دی جاتی تو اپنی جان پہ لے کے اس کو نبھاتے تھے. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کہتے تھے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ کسی اجر کا محتاج ہوں، میری تو یہ تمنا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ ہو جائے کہ میں نے کہیں کوئی کوتاہی نہ کر دی ہو. وَذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي اوصِ الخلیفۃ من بعدی من المہاجرین الاولین خیرا، میں وصیت کرتا ہوں خلیفہ کو جو میرے بعد ہوگا. کیا وصیت کرتا ہوں کہ بالمہاجرین الاولین خیرا، کہ وہ پہل ہجرت کرنے والوں کے ساتھ خصوصی بھلائی کرے، ان کا خیال رکھے، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے. ان یعرف لهم حقهم، کہ ان کا حق پہچانے. وان یحفظ لهم حرمتهم، اور ان کی حرمت کی حفاظت کرے، عزت کی حرمت عزت کو بولتے ہیں، کہ ان کی عزت کی حفاظت کرے. وَأُوصِيهِ بِالْأَنصَارِ خَيْرًا، اور میں انصار کے ساتھ بھلائی کرنے کی بھی وصیت کرتا ہوں. الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ، کہ جنہوں نے مدینہ میں جگہ لی، والایمان، اور ایمان قبول کیا. ان يُقْبَلَ مِن مُحْسِنِهِمْ، کہ ان کا جو محسن ہے یعنی انصار میں سے، اس کے احسان کو قبول کیا جائے، یعنی اس کا احسان مانا جائے. وَيُعْفَى عَن مُسِيئِهِمْ، اور ان میں سے اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کر دے تو اس کو معاف کر دیا جائے. وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ، اور میں وصیت کرتا ہوں اللہ کا عہد نبھانے کی. وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہ بھی خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کو پہچانے، یعنی ذمہ داری اور اس عہد کو. أَن يُوَفَّى لَهُم بِعَهْدِهِمْ، اور یہ کہ ان کے عہدوں کو بھی پورا کرے، یعنی جو انہوں نے عہد کیے ان کو بھی پورا کرے. وَأَن يُقَاتَلَ مِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے قتال بھی کرے، دوسرے کافروں سے لڑے، یعنی جہاد جاری رہے مراد ہے. وَأَلَّا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، اور طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دے. مراد اس سے یہ ہے، اور یہ ساری حدیث جو لائی گئی ہے، کہ نیک لوگ جب مرتے ہیں تو مرنے کے وقت ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور کس قسم کی وہ وصیتیں کرتے ہیں، اور ان کے جانے کی شان بھی کیسی ہوتی ہے، اور ان کی تمنائیں اور خواہشات کیا ہوتی ہیں.